بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ گزشتہ آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی تھی۔ اب متقین کی مخالف سمت منکرین، جو حق کا واضح طور پر انکار کرنے والے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترکیب اس آیت کی مشکل ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، الذین کفروا، یہ موصول صلہ مل کر مبدل منہ ہو، سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم، یہ سواء علیہم یہ آگے والے مبتدا کی خبر مقدم، اور اانذرتم ام لم تنذرہم یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کے یہ بدل بنے گا الذین کفروا سے۔ مبدل من اپنے بدل سے مل کے یہ انا کا اسم، لا یؤمنون یہ خبر ہے۔ اب اس اعتبار سے ترجمہ کریں گے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اانذرتم کے اندر حمزہ تسویہ کے لیے ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ استفہام کا کر دیا جاتا ہے، ایسے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کیا آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، تو یہ کیا ترجمہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ حمزہ تسویہ کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ آپ کا ان کو انذار کرنا، ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر بھاری قسم کا ایک پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا۔ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہدایت کے 3 بنیادی عضو ہیں، ان تینوں کو انہوں نے معوف کر رکھا ہے۔ دلوں پر اور آنکھوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر کا لگانا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے کیا، لیکن ہوا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، چونکہ وہ اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے، بار بار حق بات کو سنا دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار پر ہی تلے رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مہر ہی لگا دی۔ قلوب، قلب کی جمع دلوں کے اوپر مہر کا تعلق قلوب اور سمع پر ہے، کیونکہ دل کا کام بات کو سمجھنا اور کان کا کام سننا ہوتا ہے، اور یہ سننا اور سمجھنا یہ چاروں اطراف سے ہو سکتا ہے۔ کوئی آگے سامنے کھڑا ہو کر بات کہے، دائیں بائیں پیچھے کسی طرف سے بھی بات کہے تو کان چاروں طرف سے بات کہی ہوئی سنتے ہیں، اور دل بھی چاروں طرف سے آنے والی بات کو سمجھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ان کو آگے کھڑا ہو کر کوئی آوازیں دے، پیچھے کھڑا ہو کر دائیں بائیں اوپر نیچے کسی طرف سے بھی اب نہ ان کے کان سنیں اور نہ دل تک کوئی بات پہنچے۔ ہاں البتہ آنکھیں جو ہیں، آنکھیں سامنے ہی دیکھا کرتی ہیں، آنکھ پیچھے تو نہیں دیکھتی، تو ان کے آگے پردہ لٹکا دیا، اس لیے وہ آنکھوں سے بھی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، یعنی نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جب دیکھ اور سن نہیں سکتے تو سمجھیں گے کیسے؟ یہ ہے ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ ایسی ذلت مسلط کر دی کہ اب ان کو حق جو ہے کسی طرح بھی فائدہ نہ دے گا۔ ایسے لوگ آفاق میں پھیلی ہوئی لاکھوں نشانیاں ان کو بھی نہیں دیکھتے۔ ایک تو وہ حق بات تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی شکل میں نازل کی، نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار جو نشانیاں اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا نظام بنانے والی کی ذات ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس نظر کے ساتھ دیکھا نہیں، ایسے کانوں سے سنا ہی نہیں، اب ان کو ہدایت کیسے ہے؟ غشاوت ان کے اندر تنوین تعظیم کی ہے، اس لیے اس کا معنی کیا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوت ایک بھاری قسم کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہم خبر مقدم، انہی کے لیے ہے عذاب بہت بڑا، ایسے بد نصیبوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہوگا۔ عظیم، جس کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہر ایک کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے چیز کی اس کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، قریب ہونا، بعید ہونا اس کے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کے لیے تو یہ تختی بھی بڑی بھاری چیز ہے، وہ تو اس کے لیے یہ نہیں اٹھا سکے گا، آپ کی تختی اٹھانا لیے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک عذاب وہ ہے جو تیرے میرے نزدیک بڑا ہے، ایک ہے کہ وہ بڑے سے بڑا پہلوان کہے کہ یہ بڑی بھاری چیز ہے، بڑا مشکل کام ہے، ایک کہ بہت اسباب وسائل والا جس کے ہزاروں افراد اس کی متاحت ہو، وہ کہے کہ یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہے، وہ کتنا مشکل ہوگا؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کہے کہ عذاب عظیم، جو اللہ کے نزدیک بھی عظیم ہے، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ پیچھے والی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ کافروں کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ کئی کافر جو پہلے کفر پر تھے، بڑے مخالف تھے، بڑی طرح کے مقابلے کیے، لیکن آخر بعد کا وہ مسلمان ہو گئے، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا کہ جب ان کو انذار اور عدم انذار برابر ہے، پھر انذار کرنے کا فائدہ، پھر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کو سمجھانا اور نہ سمجھانا ہے ہی برابر، تو وہاں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، اپنی طاقت قوت کو صرف کرنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر کسی اور کو سمجھا دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو مرتے دم تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ تمام کافروں کے بارے میں بات نہیں، جو مرتے دم تک ایمان نہیں لائے، یہ ان کے بارے میں کہا گیا، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، باقی تبا شیبہ ہے، کیونکہ جب ان کی موت کفر پر آئے گی، ایک دائی کو تب پتہ چلے گا کہ ان کو انذار اور عدم انذار برابر تھی۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک ایک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو یہی ترغیب ہے، آپ دعوت دیتے رہیں، ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل پر کوئی ایسا لفظ لگے کہ اس کا دل کا ٹیڑھا پن جو سیدھا ہو جائے، اور بہت سارے ٹیڑھے مزاج والے اور بڑے اسلام دشمن جو ہے وہ آخر مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تمام کے تمام بعد کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہزاروں لوگ۔ باقی رہا کہ ان کو انذار اور عدم انذار برابر، یہ کہا کہ سواء علیہم، ان پر برابر ہے جنہوں نے اپنے دلوں پر کفر کے کفر چڑھا رکھے ہیں، یہ تحیہ کر رکھا کہ ہم نے حق کو ماننا ہی نہیں، تو ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ لیکن داعی کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کے لیے، اس کے لیے برابر نہیں۔ وہ انذار کرے گا، ڈرائے گا، سمجھائے گا تو اجر و ثواب پائے گا، اگر چھوڑ دے گا تو اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان پر برابر ہے، اے پیغمبر آپ پر برابر نہیں ہے۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا وہ اسی امید پر لگا رہے کہ شاید ان میں سے حق کو مان ہی لے۔ تو اگر آپ نے سال ہا سال محنت اور کوشش کی ہے، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ملا، تو آپ ناکام نہیں ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ آپ کا صلہ تو اسی وقت اللہ کے یہاں پکا ہو چکا ہے جب آپ نے دعوت کا کام کیا۔ باقی آگے والا نہیں مانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ کئی انبیاء قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 2 امتی آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ 1 امتی، اور بعد اکیلا ہی پیغمبر آ رہا ہے، اکیلا ہی پیغمبر آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک بھی فرد نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے کتنی محنت اور کوششیں کی تھی۔ اس لیے یہ تخمینہ لگا لینا کہ اس کو پہلے بھی کہا تھا پھر بھی کہا تھا، یہ ماننے والا نہیں، چھوڑو اس کو۔ تو ہمارا کام ہے ابلاغ، اللہ کے ذمہ حساب، تو ہم ابلاغ کریں گے تو ہمارا اجر و ثواب وہ تو حتمی اور لازمی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ شروع میں کہا تھا کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، جب یہ پیش کی گئی تو اب اس کے ساتھ 3 قسم کے لوگوں کے مختلف معاملات رہے۔ ایک تو اس لا ریب کتاب کو قبول کر لینے والے جن کو متقین کہا گیا، اور ان کے بارے میں 5 آیات کے اندر ان کے اوصاف حمیدہ اور ان کا نتیجہ بیان کر دیا گیا۔ دوسرے وہ تھے جو واضح طور پر اس لا ریب کتاب کا انکار کرنے والے، ان کا تذکرہ صرف 2 ہی آیتوں کے اندر کر دیا گیا، اور 2 آیتوں کے اندر ہی ان کا کام پورا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہریں لگا دی، آنکھوں پر پردے چڑھا دیے، نہ وہ حق کو دیکھیں، نہ سنیں، نہ قبول کریں، وہ تو سیدھے گئے ولم عذاب عظیم، سیدھے بڑے بڑے عذابوں کے اندر۔ اب ایک تیسری قسم کی بلیک شیپ، کالی بھیڑیں بھی کچھ ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، جو اپنے مفادات کے لیے کبھی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ منافق قسم کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ ان کے لیے آگے 13 آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ 13 آیات کے اندر ان کے حال احوال، ان کی کرتوت، ان کے انداز، یہ تمام بیان کر کے ان کا پول جو اچھی طرح کھول دیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایماندار نہیں۔ دعویٰ یہ کرتے کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 1000 دعویٰ کرتے رہے، وہ ایماندار نہیں ہیں۔ 2 چیزوں کا تذکرہ وہ کرتے ہیں منافق اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر، حالانکہ ایمان کے لیے 6 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، لیکن وہ 2 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر 6 میں سے 1 کا بھی انکار کیا جائے یا 1 کا بھی اقرار اور تصدیق نہ کی جائے تو ایمان نہیں ہے۔
تو ان کے صرف 2 کا تذکرہ کرنا اور باقی 4 کا تذکرہ نہیں کیا. اصل کے اندر منافق جو ہے وہ 2 چیزوں کے اظہار کرتے ہیں، کہ پہلی بات اور ایک آخری بات، باقی درمیان کے تمام درمیان میں خود کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی مان لائے اور آخرت پر بھی، درمیان والی چیزیں جتنی ہیں فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر خود بخود آ گیا. یعنی ابتدائی اور انتہائی دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں. باقی ان کے پاس ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان تو نہ اللہ پر ہوتا نہ آخرت پر، لیکن دعویٰ وہ ایسے کرتے ہیں 2 چیزوں کا اظہار کر کے. زمانہ نزول کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا یا یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت تو عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے پارٹی کے لوگ اور اکثر یہودی وہ اس میں شامل تھے. لیکن ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقت کے اندر ایمان والے نہیں ہوتے. تو یہ آج کے معاشرے کے اندر بھی آپ بے شمار لوگ پائیں گے، جب کوئی مفاد پرستی ہو دین کے لیے تو دین کا بڑا اونچا دعویٰ کریں گے، تو باقی ان کی زندگی دیکھیں تو شاید ہی ان کو کلمہ بھی شاید ان کو سیدھا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن دعویٰ بڑا ہوگا. اظہار کرنے کے لیے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی یہ ہوتے ہیں. ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کا انداز زندگی دیکھیں، شاید سال بعد ان کو عید کی نماز نصیب ہوتی ہے وہ بھی بغیر وضو کے. جو سال بعد عید پڑھتے ہیں ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، بغیر وضو کے آئے ہوتے ہیں، اور دعویٰ ان کا ہوتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ماشاء اللہ قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ صرف ہوتے مفاد پرست لوگ. اللہ اگر حقیقتاً اللہ کو مانتے ہوں، پیغمبروں کو مانتے ہوں، کتاب کو مانتے ہوں، تو ان پر کچھ نہ کچھ تو عمل ہو، مکمل نہیں تو کچھ تو ان کی زندگی کے اندر اس کی علامات نشانیاں ظاہر ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے حالانکہ وہ ایماندار نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمانداروں کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی نفسوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور، عقل و شعور نہیں رکھتے. ان کی کوشش یہ کہ ہم اللہ کو اور ایمانداروں کو دھوکہ دیں، ظاہر یہ کریں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، حالانکہ ہوتا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. صرف مفاد پرستی کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے کہ ساتھ مل جاتے ہیں، تو اپنی طرح سے وہ بڑے چاتر بنتے ہیں، بڑے چلاک بنتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، یہ مسلمان سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، تو ہم ان کا روپ پر آپ ڈھانپ کر ان سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے غیر مسلموں کے ساتھ بھی پورے کے پورے تعلقات رکھتے ہیں. اپنے ذہن میں اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں کہ اس کا نقصان اور تمام کے تمام وبال انہی پر پڑے گا، دوسروں کا کیا بگاڑیں گے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں. اگر عقل و شعور ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے. جب نفاق کی وجہ سے دل بیمار ہو جائے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر انسان کا شعور جو ہے وہ اس کو لا شعوری زندگی گزارے گا، ہوش ہی نہیں کہ اس کے لیے نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. یخادعون، یہ باب مفعلہ ہے جس کے اندر جان بہن کا عام طور پر معنی ہوتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ باب مفعلہ کے اندر ہمیشہ ہی جان بہن کا معنی ہو، کیونکہ جان بہن کا معنی ہو تو یہ بنے گا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ مومنوں کو مومن ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کبھی ایک جانب بھی ہوتی ہے، جس طرح عاقبۃ اللص، میں نے چور کو سزا دی، جس کے جو مالک ہوتا ہے وہ تو چور کو سزا دیتا ہے، چور جو وہ مالک کو سزا نہیں دے سکتا. تو یہ اس کے اندر بھی ایک طرف
کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ان کو مسلمان قرار دے دیا گیا اور مسلمانوں والے حقوق دیے گئے، لیکن آخرت کے اندر کافروں والا ان سے برا انجام ہوگا، اس لیے ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دھوکہ وہ کھاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ آئندہ میرے ساتھ اس کے اس بات کا، اس کام کا انجام کیا ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب چیزیں واضح ہیں۔ وہ اپنے گمان کے اندر ایسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کا سارا وبال انہی کے اوپر آ رہا ہے، اور اچانک ہی یا تو ان کا نفاق کسی عین موقع پر کھل جائے گا، ان کا تمام کے تمام کرتوت واضح ہو جائیں گے، اگر نہ بھی کھلے تو موت آتے ہی آٹے دال کا بھاؤ ان کو معلوم ہو جائے گا، پوری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ فی قلوبہم مرض، انہی کے دلوں کے اندر بہت بڑی بیماری ہے، مرض ان کے اندر تنوین تعظیم کی، بڑی بیماری، اس لیے یہ مبتدا مؤخر ہے اور فی قلوبہم یہ خبر مقدم ہے۔ انہی کے دلوں کے اندر بڑی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کی بیماری کو، اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا، نفاق والی بیماری۔ جیسے نفاق کے اندر بڑھتے جاتی ہیں، اسلام کی مخالفت میں، اہل اسلام کی مخالفت میں آگے بڑھتے جاتی ہیں تو ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے، اپنی بیماری کے اندر اور زیادہ ہوتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو بیماری میں، تو جیسے جیسے یہ کفر کا راستہ اختیار کرتے گئے، اسلام کی خلاف کارروائیاں کرتے گئے، بیماری اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک، بما كانوا يكذبون، بوجہ اس کے جو وہ تکذیب کرتے تھے۔ منافق چونکہ کافر بھی ہوتا ہے تو کفر کی وجہ سے اوپر والے عذاب کے تو مستحق بانی چکے تھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم کے تو مستحق بن چکے تھے کفر کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے جھوٹے اسلام کے دعوے کیے اور اسلام کو طرح طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے کئی انہوں نے حربے اور کئی انہوں نے ہاتھ استعمال کیے، جس کی وجہ سے عذاب عظیم کے ساتھ ساتھ عذاب علیم کے بھی مستحق بن گئے۔ بہت بڑا عذاب بھی ہوگا اور ہوگی انتہائی تکلیف دہ، بہت اذیت ناک ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب بھی کہا جائے ان کو نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ جب ان کو فسادیوں کو کہا جائے کہ زمین کے اندر اس طرح کا کیوں فساد کرتے ہو، آپس کے اندر لڑانا، آپس میں اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، جس طرح کہ یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو لڑاؤ اور حکومت اپنی چلاؤ، تو دوسروں کو آپس کا گتھم گتھا کیے رکھنا، ان کی آپس کے اندر جنگ کروا دینا، خود بیٹھے تماشا دیکھنا تاکہ ہمارا اسلحہ زیادہ سے زیادہ قیمت کے اندر فروخت ہو جائے، جو پرانے کئی سالوں کے اسلحے پرانے ہو رہے ہیں ہمارے گوداموں کے اندر، وہ ان لڑائی کرا کے ان کے ذمہ تھونپ دیے جائیں اور خود ان پر ہم چودراہٹ کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو بڑا زوردار جملہ اسمیہ پر بھی انما کلمہ حصر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے، سب سے زیادہ بڑے تو اصلاح کرنے والے ہم فساد اور بگاڑ کہاں کرتے ہیں۔ منافقوں کی دو بد خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک فساد فی الارض، اس سے مراد فساد فی الارض کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ فساد فی الارض ہے، کیونکہ اس سے بگاڑ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ روم کے آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر فساد لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، دوسرا فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں،
یہ دو بڑے ان کے جرم تھے۔ آج بھی بہت سے نام نہاد مسلمان آپ ان کو اپنے علاقوں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے رشتہ دار برادریوں میں دیکھیں گے، ان کا یہی کردار ہوگا، یہ طریقہ کار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرتے بغاوت ہے، نافرمانی ہے، اور ان کو نام بڑے خوبصورت دے کر یہ باور کرواتے کہ ہم بڑے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ مثلا بغاوت اور نافرمانی والے کاموں کی اطاعت، اور اسی طرح محبت اور عقیدت اس کے اندر غلب کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بدعات کو، رسومات کو، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں نکال کر اس کو محبت کا نام، عقیدت کا نام، اسی طرح شرک کو ادب اور تعظیم، کام شرکی ہوتا ہے لیکن ہم ادب کرتے ہیں جی، ہم جی تعظیم ہے، اور اسی طرح بے حیائی کو حقوق نسواں، زنا کو متع اور حلالہ کا نام، موسیقی کو قوالی کا نام، اور روح کی غذا، یہ ہے کہ غلط کام، شریعت کے منافی کام، ان کو ایک خوبصورت ان کے اوپر ٹائٹل لگا کر ان کو جائز قرار دے دینا، یہ لوگ فساد فی الارض کرنے والے۔ ان کو کبھی کہہ کر دیکھیں یار یہ تم غلط کام کرتے، کتاب و سنت کے منافی ہے، تو دیکھیں کیسے قسم دلائل آپ کو دے کر آپ کو بالکل چپ کروا دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو فساد فی الارض مچانے والے ہیں، لیکن ثابت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ ہم بہت اصلاح کرنے والے ہیں۔ جو گناہ کو برا سمجھے، گناہ کرتا بھی ہے اور برا اس کو سمجھتا بھی ہے، وہ اس سے کم مجرم ہے۔ جو گناہ کرے اور گناہ کو اچھا سمجھے، صرف اچھا سمجھے نہ بلکہ اس کو پرچار کرنے کے لیے، اس کو آگے ترغیب دینے کے لیے پوری کوششیں بھی کرے، یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ تو جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس کے حق کو قبول کرنے کی امید ہوتی ہے، کیونکہ دل اس کی جو اندر جو اس کا دل ہے اس کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن جو اس کو اچھائی سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں پلٹ کر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میں یہ ادب تعظیم کرتا ہوں اور بالکل حق پات کام کرتا ہوں، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جو بدعات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی دینداری ہے، میں دین کا کام کرتا ہوں، وہ بدعت کو، دین کے خلاف کام کو دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ گمراہی کے اندر ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جائے ان کو نا فساد مچاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی کئی غیر مسلم ممالک ایسے ہیں، سب سے بڑا فساد انہی کا ہے۔ زمین کا جہاں کہیں بھی کسی ملک کے اندر ہے یا کسی دو ملکوں کے آپس کے اندر ہے، پیچھے ہاتھ ان کا ہوتا ہے، لیکن دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم دہشت گرد ختم کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے فسادی وہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم بڑا امن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی ہیں فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو عقل و شعور نہیں۔ بغاوت و سرکشی کی وجہ سے دلوں میں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی ہے، تب ان کو شعور کہاں سے آئے؟ جیسے بیمار کو عمدہ خوراک دیں تو ان کو خوراک کیسے اچھے لگے گی؟ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، جس کے برے عمل اس کے لیے اچھے معلوم اس کو ہوتے ہیں، کرتا برا عمل ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں اچھا کرتا ہوں، یہ گمراہی کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی کہ برا کام کرے اس کو اچھا سمجھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ ایمان لاؤ جس طرح کہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائیں بے وقوف لوگ۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی احمق اور بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ دنیاوی اور عارضی معمولی نفع کی خاطر اپنی دائمی اور بڑے نفع کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ دنیا کے ایک عارضی
نفع کے لیے آخرت کے ہمیشہ نفع کو، دنیا کے معمولی نفع کی خاطر آخرت کے بڑے نفع کو ضائع کر دینے سے زیادہ احمق اور بیوقوف کون ہو؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں، یہ انہی منافقوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے، جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے اپنے شیاطین کی طرف، اِلیٰ مع کے معنی میں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قالوا انا معکم، کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ منافقوں کا کردار دوبے کا کتا، نہ گھر کا نہ گاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، یہ ہوتا منافقوں کا کردار۔ تو چونکہ منافقوں نے دونوں کے ساتھ پورا کا پورا لیک سلیک رکھنی ہوتی ہے، تعلقات بنانے ہوتے ہیں، تو جب یہ منافقین اپنے چودھری سرداروں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین اس پر کفر کے سردار سرگنا، خواہ وہ خود منافق ہوں یہودی ہوں، ہر بگاڑ اور فساد کرنے والوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو جب ان کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھی ہم نے صبح دیکھا تھا ادھر مسلمانوں کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لوگوں کی مجلس میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس آ کر کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ادھر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے چودھری صاحب چھڈو، وہ ہیں بس انہوں تو وہ مسلمان ہیں، سیدھے سادے ہیں، تو ان کو تو ہم یہ ایک دھوکہ دینے کے لیے جاتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو تو ایسے ہم نے کوئی پلیتھن وغیرہ لگانے کے لیے جاتے ہیں، چلو ان کا تھوڑا سا ترونکا شرونکا لگا دیں تاکہ کبھی مفاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، بنا کر رکھنی چاہیے ہر ایک کے ساتھ، کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ سیدھے رکھنے چاہیے، ایک کے ساتھ ان کے ساتھ لیک سلیک ہماری اس لیے مفادات کے لیے، ورنہ اصل ہمارا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ جب مسلمانوں کو ملتے تو سکتے قالوا آمنا، جملہ فعلیہ استعمال کرتے آمنا، جب شیاطین کے پاس جاتے ہیں قالوا انا معکم، تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے۔ کیا تاثر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بس عارضی ہے، انہیں سے 4 روپے لینے تھے کہ کام کو نکلوانا تھا، اس لیے تو تمہارے ساتھ ہمارا تعلق وہ دلی ہے، ہمیشہ والا ہے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جملہ فعلیہ اور ان کے ساتھ جملہ اسمیہ، پھر مسلمانوں کے پاس جا کر بغیر کسی تاکید کے سادہ جملہ قالوا آمنا، صرف سادہ دعویٰ ہے، اور ادھر انا تاکید کے ساتھ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بڑا زوردار انداز میں کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقت کے اندر ان کا دلی لگاؤ ہوتا ہی کافروں کے ساتھ ہے، اپنے شیاطین اور اپنے باقی لوگوں کے ساتھ دلی لگاؤ، دلی عقیدت محبت انہی کے ساتھ ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ صرف ایک مفاد کے لیے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس آ کر انا بڑے تاکید کے ساتھ کہتے ہیں قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی رہا ان کے پاس انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کے یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے معاملات دیکھیں تاکہ پھر ان کا ہم اچھی طرح رد کر سکیں، ان کی جو راز کی باتیں وہ معلوم کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم مذاق کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرے گا، وہ میرے مومن بندوں سے مذاق کرنے کے پروگرام بناتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرے گا، یا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور مہلت دیتا ان کو، فوراً نہیں اللہ پکڑتا، ان کے کرتوت تو بہت برے ہیں، اعمال تو بڑے برے ہیں کہ مومنوں سے مذاق کریں، چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کے گردن سے ان کو پکڑے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنے سرکشی کے اندر حیران پھرتے ہیں، یعمہون جس کو ہوش ہی نہ ہو وہ کر کیا رہا ہے، جو کام کرے اس کام کا نتیجہ اس کے سامنے نہ ہو، فی طغیانہم یعمہون کے متعلق ہو جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، یہ کرتا ہے، یہ کیسے کہ ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرے گا،
ورنہ یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے وہ بےہودہ قسم کے الفاظ بول کر مذاق کرتے، اللہ بھی ان کو اس طرح کے لچر قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں کرے گا، یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے۔ مطلب ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا جو مذاق والا ہے۔ کیسے کہ دنیا کے اندر ان کو مسلمان قرار دیا گیا، ان کے ساتھ معاملات، مر جائیں گے تو ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی ہے، قبر بھی ہے، یہ مسلمانوں والے معاملات، لیکن مرنے کے بعد جائیں گے جہنم میں۔ دنیا کے اندر معاملات ان کے مسلمانوں والے، لیکن انجام کافروں کے ساتھ۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے بلکہ صرف جہنم نہیں، جہنم سے سب سے نیچے والا کھڈا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے آخری جو کھڈا ہے وہ منافقوں کا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ان کے ساتھ معاملات ہے، نام مسلمانوں والا، مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کے افراد، کوئی مال غنیمت کیا حصہ بھی ان کو کچھ ملتا رہا، اور زکوٰۃ وغیرہ میں سے بھی ان کو حصہ دیتے رہے کہ یہ ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں، فلاں ہیں۔ تو دنیا کے اندر معاملات مسلمان، لیکن مرتے ہی ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایک تعلق بھی نہیں رہے گا، سب کے سب کافروں اور کافروں پہ بدترین۔ یہ اللہ کا مذاق ہوگا۔ یا یہ بھی ہوگا کہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن منافق یا یہ مسلمانوں کے نور اور روشنی کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ اہل ایمان کا نور ملے گا، اس نور کی روشنی کے اندر جائیں گے تو یہ کالی بھیڑیں بھی ساتھ چھپ چھپ کر جائیں گی، کہیں گے کام بن گیا۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارا کام بن جاتا تھا نا، آپ جی بن گیا، تھوڑی دور جائیں گے تو درمیان میں اللہ دیوار حائل کر دے گا، یہ دیوار کے پچھلی طرف مومن آگے نکل گئے، یہ آوازیں دیں گے، او فلاں عبد الرحمان مجھے بھی لے جاؤ، عبداللہ مجھے بھی لے جاؤ، اور نور تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہم سے نظر نہیں آتا کدھر جانا۔ وہ کہتے ہیں نور پیچھے ملتا ہے، وہ بھاگیں گے کہ شاید پیچھے اتنے کی تقسیم کی جاتا ہے، جی چاول وہ نہیں دے رہے، پیچھے ہٹیں گے جہنم میں الٹے کر کے پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا، تو یہ ان کے ساتھ استہزاء والا معاملہ ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصہ تک پردہ پڑا رہا، اللہ نے ان کا پردہ ڈالا رہا، لیکن ایک عین موقع پہ چوراہے پر ان کا پردہ پھوڑ دیا گیا، تمام ننگے کر دیے گئے، پتہ چلے گا یہ منافق ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، یہ کرے گا ان سے، ویمدہم، اور ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ اپنے بغاوت میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ تو کسی بے دین کو، منافق کو مہلت ملنا یہ اس کی خوشحالی کی یا کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بغاوت و سرکشی کے اندر اور بڑھ جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ غلطی کی تو فوراً پکڑے گئے، اس کے پینسل اٹھائی ہے، کبھی شیطان نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ اس کا موبائل اٹھا لیا، پہلی دفعہ پکڑے گئے کہ اور جرم کیا پہلی دفعہ ہی، تو اچھی آپ کی لتریشن ہوگی، آپ کہتے لے فلاں نے تو 20 مرتبہ کیا ہے، وہ تو پکڑا ہی نہیں گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بچایا، تو میرے ساتھ ہی اللہ نے ایسی دشمنی رکھی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہی اللہ نے آپ کو سزا دے دی تاکہ دوسرا آگے والا قدم نہ اٹھائیں، تو دوسرے تو اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے تاکہ وہ بغاوتوں میں بڑھتا جائے۔ تو فوراً جرم کی سزا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے کہ ہمارا پاؤں جب ڈگمگانے لگا تو اللہ نے فوراً تنبیہ کر دی، اگر نہ تنبیہ کرتے تو ہم اور دوسری مرتبہ کرتے، تیسری مرتبہ کرتے کرتے وہ دوسرے کی طرح ہی ہو جاتے۔ تو دوسرا جو وہ تو اللہ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہے ہی ایسا، ایک بار کرے 10 بار کرے، اس نے آخر کار اپنے گناہوں کے اندر جتنا اسے رانجھا راضی کرنا ایک بار کاری لے، آنا تو میرے پاس ہی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، نہیں تو وہ ہدایت پانے والے۔ منافقوں کے پاس تھوڑی سی ہدایت آئی تھی، اور جب اسلام کے اندر پاؤں رکھا، جب اسلام کی طرف آئے ہیں، تھوڑی سی ان کو روشنی اسلام کی ملی تھی،
لیکن انہوں نے وہ تھوڑی بہت جو روشنی کی رمق آئی تھی وہ بھی دے کر گمراہی خرید لی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی ہدایت کے بدلے۔ ہدایت سے مراد وہ جو تھوڑی بہت ان کو اسلام میں آنے کی وجہ سے یا اسلام میں کبھی کبھی نماز بھی دکھلانے کے لیے پڑھ لیتے تھے، کبھی 2 روپے کسی غریب مسکین کو دے دیے، کبھی ٹوٹا پھوٹا کے روزہ بھی رکھ لیے تاکہ ہم ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ تھوڑی بہت ان کو اسلام کی روشنی آ رہی تھی، وہ دے کر بھی ساری گمراہی انہوں نے لے لی۔ وَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، بس نام نفع دیا ان کو ان کی تجارت میں۔ تجارت میں انسان خرید و فروخت کرتا ہے تاکہ میرا اصل مال جب وہ بھی آئے اس کے ساتھ کوئی منافع بھی آئے، لیکن انہوں کو جو تھوڑی بہت ہدایت دی وہ بھی ہاتھ سے نکال دی، تو نہ اصل رہا نہ کوئی منافع آیا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے یہ ہدایت پانے والے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال ان کی یعنی ان منافقوں کی مانند اس آدمی کی جس نے اچھی طرح جلائی آگ۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب روشن کر دیا آگ نے جو اس کا ارد گرد تھا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، لے گیا اللہ ان کے نور کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو بہت سخت قسم کے اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی ایک مثال سمجھو تاکہ بات اچھی طرح منافقوں کی واضح ہو، کیونکہ مثال کے ساتھ ذرا بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اوقاف نفس ہوتی ہے، دل کے اندر بڑی اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اب چاہتے کہ مثالیں بھی منافقوں کی دی، کیونکہ منافقوں کا کردار تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے مثالیں دے کر سمجھایا۔ ان کی مثال اس آدمی کی طرح استوقد نارا، استوقد ایسا ویسے باب تو باب استفعال ہے، لیکن اس کے اندر طلب کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنی کی حروف کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرنے والا ہے کہ اچھی طرح آگ کو جلایا۔ مثال ان کو اس آدمی کی جس نے اچھی طرح آگ کو جلایا۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، پہلے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بیٹھا تھا، سردی میں ٹھٹھ رہا تھا، اچانک اس کو تھوڑی سی کہیں سے آگ کا ایک آدھا چنگاڑا ملا، اس نے آگ جلائی، روشن ہو گیا، اور بڑی اپنی وہ سردی کو بھی دور کر رہا ہے، ارد گرد کا اس کو ماحول بھی نظر آتا ہے کہ سانپ بچھو کوئی شیر بھیڑیا نہیں ہے، بڑا امن ہو کے بیٹھا ہے، لیکن اچانک آگ بجھ گئی۔ آگ بجھی ہے تو سردی پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہوگی اور اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ۔ پہلے تو اس کو تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے، شمال جنوب ادھر ہے، میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر جانا ہے۔ اب اچانک جب اندھیرا ہو گیا تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں آیا کدھر سے تھا اور جانا کدھر ہے۔ یہ منافق بھی اسی طرح پہلے بھی گمراہی میں تھے، کفر میں تھے، اسلام کا تو معمولی سا داخل ہوئے تھے، تھوڑی سی ان کو روشنی ملی، دوبارہ پھر کفر کی طرف گئے، اور دوبارہ کفر کے اندر اتنی گمراہی میں گئے ہیں، پہلے کفر سے بھی بڑے کفر میں چلے گئے۔ اب ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ پہلے تو چلو تو نہ کافر تھے، نہ واضح طور پر مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے تھے، اور کفر کے اندر بڑا اپنا دلیری کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم فلان نظریے والے۔ اب یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ادھر جاتے تھے وہ اپنے قسمیں قرآن اٹھا اٹھا کر ثابت کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آتے ہیں پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے پورے کے پورے یہ 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں کہ ہم دونوں گروہوں کے اعتماد میں کیسے رہیں، اور اعتماد کسی پر کو بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کو پتہ کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ مثال ان کی مانند اس آدمی کی جس نے جلائی اچھی طرح آگ، فلما اضاءت ما حوله، جب روشن کر دیا اس آگ نے جو اس کا ارد گرد تھا۔ اضاءت یہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے، فعل متعدی بھی، زیادہ فعل متعدی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو پھر اضاءت کے اندر حیا ضمیر جو ہے وہ النار، وہ اس کا فاعل بنے گا، اور ما حولہ یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا جب روشن کر دیا آگ نے ما حولہ، اس آگ جلانے والے کے ارد گرد۔ اگر لازم والا منع کریں تو اس وقت ما حولہ یہ اس کا فاعل بنے گا، اضاءت کا فاعل ما حولہ بنے گا، تو معنی یہ بنے گا کہ جب روشن ہو گیا اس آدمی آگ جلانے والے کا ارد گرد،
آگ جلانے والے کا ارد گرد روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو. چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا ہے ذہب اللہ بنارہم، کیونکہ اس نے آگ جلائی ہے تو اللہ ان کی آگ کو لے گیا، لیکن آگ کے بجائے نار کے بجائے نور کہا، کیونکہ نار سے بھی مقصود نور ہی ہوتا ہے. آگ جلانے سے مقصود وہ روشنی تھی، تو وہ روشنی کو نور کو اللہ لے گیا. بنورہم، ہم ضمیر کا مرجع یہ منافقین ہے. لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے اور نکرہ ہے. جمع بھی اور نکرہ بھی، تو اس کے اندر اب معنی بن جائے گا بہت سخت قسم کے اندھیرے، جس کو کہتے ہیں گٹا ٹوپ اندھیرے، جس کے اندر انسان کو اپنا ہاتھ بھی سلجھائی نہ دے. اپنے ہاتھ کو دیکھو، اس کو انگلیاں بھی نظر نہ آئے کہ انگلیاں کھلی ہیں، بند ہیں، میرے قریب ہیں، دور ہے، اتنا اندھیرا ہو. یہ ظلمات ایک اندھیرا نہیں، بے شمار اندھیروں کو اکٹھا کر دی جائے، اس کا جو مجموعہ بنے گا ایسی کیفیت بن گئی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر. لا يبصرون، وہ نہیں دیکھتے. عدم بصر اور عدم سماع سے یہ کنایا ہے کہ وہ بالکل نہ دیکھتے نہ سنتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان منافقوں کی مثال تو سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، حق کی طرف، یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. سمن یہ تمام کی تمام جمع ہیں. سمن اسام کی جمع ہے بہرے، کانوں سے بہرا ہونا ہے. بکمن ابکم کی جمع زبان سے گونگا ہونا. عمیون اعمیٰ کی جمع آنکھوں سے اندھا ہونا. نہ یہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں، نہ کان سے حق کو سنتے ہیں، نہ یہ کان حق کو سنتے ہیں، تو نہ زبان سے کبھی ان سے حق بات نکلی ہے، بلکہ حق بات کو بھی باطل کا رنگ دے کر یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے بدبختوں کو ہدایت کا کیسے آئے؟ تو جو اللہ کی ہدایت کو اس کی مخالفت کریں، اس کو قبول کرنا تو دور کے بعد، الٹا اس کو لوگوں کو بھی متنفر کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. یہ تو قیمتی چیزیں ان کو ملتی جو اس کے لیے رجوع اللہ کرتے ہیں، بڑی محنت و کوشش کرتے ہیں، دن رات التجائیں کرتے ہیں، یہ رحمت ان کو ملتی ہے. یہ تمام کی تمام خبریں بن جائے گی. ہم مبتدا محذوف کی، ہم سمن، وہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے. لا یرجعون الی الہدی، ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال بارش کی طرح جو آسمان سے ہو، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، اور گرج اور بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کر لیتے ہوں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ خوب احاطہ کیے ہوئے کافروں کا. ایک دوسری مثال سمجھیں، یہ مثال منافقوں کے دوسرے گروہ کی ہے. دوسرے گروہ سے مراد جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے. ایک تو یہ کہ جو مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، صرف مفاد کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا، جو اوپر والی مثال ہے. اور دوسرے جو مسلمان تو ہوئے لیکن بڑے کمزور ایمان کے ساتھ، انتہائی کمزور قسم کا ایمان، اب وہ تذبذب کا شکار ہے. اگر مسلمانوں سے کوئی فوائد نظر آ رہے ہیں، اس سے کوئی منفعت ملتی ہے تو مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، جہاد ہے، گرمی کے موسم میں روزے آ گئے ہیں، فلاں کی تنگی والا معاملہ آ گیا ہے، تو شکوک و شبہات میں مضطرب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ یہ تو دین بڑا مشکل ہے، یہ تو نظریہ، یہ عقائد و نظریات پر عمل کرنا بڑا دشوار حالات ہیں. جیسے سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. اسلام اور کفر کی جو درمیان کا حد ہوتی ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اگر اسلام کا در فائدہ نظر آیا تو پاؤں ادھر کر لیا، اگر کفر میں فائدہ دیکھا تو ادھر کر لیا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ،
اگر خیر پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے کہ ماشاءاللہ یہ مذہب اچھا ہے، منافع پہنچا، فلاں بھی پہنچا، فلاں بھی۔ ان اصابت ہو فتنہ، اگر کوئی فتنہ مصیبت ازمائش آ جائے، انقلب علی وجہی، اپنے چہرے پر فوراً پھر جاتا ہے۔ خاسر دنیا والآخرہ، ایسے بدبخت دنیا بھی ان کے تباہ، آخرت بھی۔ ان کی مثال بارش کی، بارش آسمان سے ہو تو بارش تو ایک رحمت ہے، لیکن بعد کے لیے بارش یہ وہ زحمت بنتی ہے، کیسے سخت، اس کے اندر کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ تو ایک مسافر آدمی ایسی بارش کے اندر گراؤ میں آ جائے تو نہ وہ آگے چل سکتا ہے، نہ پیچھے چل سکتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بادل گرجتا تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، اتنی کڑک کی آواز ہوتی ہے کہ آواز جو کانوں کو پھاڑتی جا رہی ہے۔ اور کھڑا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو ایک دو قدم جگہ نظر آتی ہے کہ صاف ہے، کوئی کھڈا وغیرہ نہیں ہے تو چل پڑتا ہے۔ بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو پھر ٹھٹرا ہوا کھڑا ہوا ہے، انتہائی خوف و ہراس کے عالم کے اندر کھڑا ہوا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، بس معمولی سی روشنی نظر آئی تو آگے قدم اٹھا لیا، پھر اس کے بعد پھر ٹھہر گیا۔ یہ ہے منافقوں کی دوسری قسم کہ اسلام کا اندر جب فائدہ نظر آیا تو تھوڑا سا اسلام کے اندر داخل ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے، جب کوئی تکلیف آئی پھر ٹھہر گئے، جب فائدہ نظر آیا، جب فائدہ نظر آتا تو اسلام کو قبول کر لیتی ہیں، اس کو اچھا کہنا شروع کر دیتی ہیں، جب تکلیف آتی تو چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ او کصیب من السماء، جب مانے بارش کے جو کہ بادلیں سے ہو، من السماء، سما، کل ما فوق رأسنا فهو السماء، ہر چیز جو ہمارے سر کے اوپر ہے اس کو سما ہی کہیں گے۔ تو اس کا معنی بادل، کیونکہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں۔ اگر سما کا معنی آسمان کریں گے تو پھر من جانب السما، من کے بعد جانب کا لفظ مقدر مانیں گے، یا بارش جو آسمان کی طرف سے آتی ہے۔ فیہ ظلمات، اس کے اندر بہت سارے اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہو، وبرق، اور بجلی ہو۔ برق آسمانی بجلی کو، ہمارے ہاں یہ مصنوعی جو بجلی اس کو کہربا کہتے ہیں، جو آسمانی اس کو برق کہتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، کر لیتے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، حالانکہ کانوں کے اندر تو پور کیے جاتے ہیں، لیکن مبالغے کے لیے کہا، اتنا خوف، اگر انگلی پوری کان کے اندر جا سکے تو پوری ٹھونسنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ من الصواعق، کی کڑک کی وجہ سے، جو خوفناک کڑک ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ڈر کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ حذر موت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ خوب احاطہ کی ہوئی ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ایک بجلی اچکلے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ روشنی ہوتی ہے کہ روشن کرتی ہے ان کے لیے، اضاء کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر برق کی طرف ہے، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشاؤ فیہ، تو وہ چلتے ہیں اس میں، اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کرتی ہے، جنہیں چمک کے ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے سمع اور ان کے بصر کو۔ وہ جیسے پیچھے والا گروہ، منافقوں کا پہلا جو گروہ تھا، بہت سخت قسم کے نفاق، جو اسلام کے اندر مسلمان ہوئے ہی نہ تھے، صرف ایک دعویٰ تھا، جنہوں کو کہا تھا سمن بکمن عمیون۔ اگر اس دوسرے گروہ کے جو منافق ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بھی سمع اور بصر کو لے جاتا، لیکن اللہ نہیں لے کر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دستور ہے کہ جس حد تک کوئی سننا چاہے، دیکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو سناتا اور دکھلاتا ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ سننا چاہتے تھے، کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتے تھے، اتنا اللہ نے ان کو سننا اور ان کی سمع اور بصر رکھی ہے۔ اور پیچھے والے وہ تو نہ حق کو سننا چاہتے تھے، نہ دیکھنا چاہتے تھے، نہ سمجھنا چاہتے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں سلب کر لی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ان کی آنکھوں کو لے جائے، ان کے کانوں کو لے جائے، لیکن ان کے اتنے بڑے
جرم کے باوجود اللہ نے وہ ان پر یہ آنکھوں کو کانوں کو نہیں لے گیا، کیونکہ اللہ زیادتی نہیں کرتا۔ ابتدا سے اس آیت کے تک یہ تمام کی تمام ایک تمہید تھی کہ قرآن کے بارے میں 3 گروہ بن گئے، کیونکہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جس کتاب کے اندر کسی قسم کا ریب نہیں ہے، شک نہیں، اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کی بدقسمتی کو 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تو جنہوں نے قبول کیا وہ حق والے، باقی 2 بدقسمت، ایک کافر ہو گئے، ایک منافق ہو گئے۔ اب اصل موضوع کی طرف بات آ رہی ہے۔ اصل قرآن کا موضوع کیا تھا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اندر دعوت توحید کی سب سے پہلی دعوت ہے، اس کی وہ دعوت کو سنو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد، وہ کئی پشتوں تک جن کے سے گزرتے گزرتے آگے تم آئے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو اللہ کی گرفت سے اور آخرت میں جہنم سے بچ سکو۔ او بدو کمانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وحدوا ربکم، یہ او بدو کمانا ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک اکیلے رب کی بات ہے۔ ربکم دلیل کہ تم عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا رب جو ہے خالق تمہیں پیدا جو کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اس ذات کے انعامات تم پر دیکھو اور ان انعامات کی روشنی میں دیکھو کہ کیا وہ عبادت کا اکیلا مستحق ہے یا نہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تمہارے لیے فراش، فراش منا ویسے بستر کو کہتے ہیں، جیسا تم بستر کے اندر آرام سکون کرتے ہو، تو زمین جو ہے یہ سکونت والی تمہیں بنا دیا۔ ویسے زمین جو آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی کے اوپر ایک ٹکائی ہوئی ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، تو یہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ اپنے محور کے گرد 1800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور کے گرد، اور سورج کے گرد جو ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ 1,08,000 فی گھنٹے کی رفتار سے یہ سورج کے گرد اور 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ اتنی تیز رفتار سے پانی کے اوپر یہ ٹمٹماتا ہوا ایک چھوٹا سا حصہ وہ کیسے تذبذب میں ہوگا؟ تو یہ اگر اپنی اسی کیفیت میں ہو جو پانی کے اوپر آپ ایک کوئی پلاسٹک کا برتن رکھے تو کیسے ڈگمگا رہا ہوتا ہے، کوئی گیند رکھ دے اس میں تو کیسے وہ تھر تھرا رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ زمین کے اندر تھر تھراہٹ اسی طرح باقی ہوتی تو نہ کہ تمہارا در و دیوار رہتی، نہ تم ٹھہراؤ ہوتا، تم کبھی لڑکتے ہوئے ادھر جاتے، کبھی ادھر ہوتے، ہمیشہ تمہیں پٹیاں باندھے ہوتے، رگڑے لگی ہوتی، کبھی سارے کراچی والے ستیانے پہنچے ہوتے بغیر ٹرین تو کبھی ستیانے والے سمندر سے جا پہنچتے۔ یہ اللہ نے کیسا اتنی تیز گردش کرنے کے باوجود اور پانی کے اوپر تھر تھرانے کے باوجود تمہارے سکون، تمہارے مکانات ہیں، محلات ہیں، ان کو کبھی حرکت اور جنبش بھی نہیں تمہیں محسوس ہوتی۔ یہ تمہارے لیے ایسے بنا دی جائے بستر کے اندر، جھولے کے اندر بچہ جو آرام سے سویا ہوتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو تمہارا فراش، تمہارا بستر بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا بادلوں سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، نکالا اس نے اس پانی کے ساتھ ثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم یہ سارے معاملات جانتے ہو کہ ایک اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ اتنے انعامات ہونے کے باوجود تم اس کی ناشکری کرتے ہو۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے اس کے اختیارات کسی غیر کو دیے جائیں۔
نعمتیں وہ دے، انعامات وہ دے، اور نغمے تم غیروں کے گاؤ اور نسبتیں غیروں کی طرف کرو کہ فلاں سرکار ہمیں دیتی ہے فلاں، اس سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، کیسی چھت بنا دی ہے؟ جہاز اڑاتے رہو، زندگی ان کی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آئے گا، اور تم کسی اس کے اندر کوئی شگاف اور دراڑ نہیں دیکھو گے۔ پورے آسمان کے اندر آپ ماہر قسم کا کوئی انجینئر بلائیں، اس کو کہیں کہ یہ 20 فٹ کی ایک چھت ڈال دے اور اس کے اندر ایک سوتر برابر بھی اونچ نیچ نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنے بھی دنیا کا ماہر قسم کا آپ انجینئر لے آئے، اس کے اندر معمولی سا فرق تو ضرور ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مشرق مغرب ختم ہو جائیں گے لیکن یہ چھت کی انتہا ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک سوتر برابر بھی اس کے اندر اونچ نیچے نظر نہیں آئے گی، کوئی شگاف اور دراڑ نظر نہیں آئے گی، اور صدیوں سے کھڑا ہوا ہے، نہ اس کی ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ رنگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سہارے کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا بادلوں سے پانی۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ کتنے علاقے ہیں کہ جہاں نہری پانی کے انتظامات نہیں ہے تو بارشوں کے ذریعے وہاں پانی پہنچ سکتا ہے، پہاڑوں پر، ریگستانوں پر اور جنگلات میں۔ تو یہ اگر یہ بارش کا نظام نہ ہوتا تو یہاں نہری پانی کہاں آتا؟ وہ بھی تو ادھر سے انہی سے آتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام نظام کیسے اللہ تعالیٰ نے نظام، سمندروں سے پانی بخارات بنتا ہے، جوڑوں سے، تالابوں سے، تمہارے گندے نالوں سے، ان سے کشید کر کے فلٹر کر کے صاف شفاف بنا کر اوپر لے جا کر اور وہاں لے جا کر تمام زمین پر برسا دیا جاتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انداد ندن کے جمع، یہ انداد جمع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، تو جمع اور نکرہ دونوں معنی لاؤ۔ نہ بناؤ اللہ کا کوئی ایک کسی قسم کا بھی شریک نہ بناؤ، نہ فرشتوں میں سے، نہ جنات میں سے، نہ انسانوں میں سے۔ انسانوں میں سے نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تم جانتے بھی ہو اور مانتے بھی ہو کہ تخلیق بھی اس نے کی اور کل کائنات کا نظام بھی وہ خود چلا رہا ہے۔ اس کا اعتراف مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے کہ یہ تمام آگے بار بار یہ آیات ہیں کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرکین بھی کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اور آسمان سے بارش برسا کر زمین سے نباتات اگا کر رزق وہی دیتا ہے۔ تو جب یہ مانتے ہو کہ سارے سب کچھ کرنے والا ہے، اب اس کی ذات، صفات اور اختیارات اور افعال میں کسی غیر کو شریک کیوں بناتے ہو؟ اگر تمہیں اللہ کا یہ بنایا ہوا زمین و آسمان پسند نہیں ہے، غیروں کی تم نے تعریفیں کرنی ہے، انہیں کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ کے زمین سے نکل جاؤ، اللہ کے آسمان سے نکلو، اپنے بنائے معبودوں کے زمین پر چلے جاؤ، ان کے آسمان کے نیچے چل جاؤ، ان کے دیا ہوا رزق کھاؤ، اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دو۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرنی تو اللہ کا رزق چھوڑ دو کھانا، اس کے زمین پر رہنا چھوڑ دو، اس کے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، اس کی بنائی ہوئی آکسیجن سانس لینا چھوڑ دو، پھر اپنے ان معبودوں کی ان کی یہ آکسیجن استعمال کرو، ان کا جو کھانا پینا، ان کا پانی، سب کچھ ان کا استعمال کرو، کھاؤ، سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ اور جب عبادت کی باری ہو تو اس وقت غیروں کی نسبت، غیروں کی عبادتیں ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم کسی قسم کے شک میں، شروع میں کیا کہا تھا؟ لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے ٹیڑھے مزاج کی وجہ سے شک بنا لو، ہے تو نہیں اس میں، ایک اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم اپنے بگڑے سوچ اور فکر اور ٹیڑھی فکر کی وجہ سے تمہیں کوئی تردد ہو جائے اس کے اندر، تو چاہو آؤ اس کا حل بھی بتلاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں، کس چیز کے بارے میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی،
عبد بندہ سب سے زیادہ جتنا اللہ کا کوئی عبد ہوگا اتنا اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بس لے آؤ کوئی ایک صورت. بِسُورَةٍ نکرا تنوین تقلیل کی چھوٹی سی چھوٹی صورت لے آؤ. یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ کے برابر, سورہ آل عمران کے برابر, انا آتیناک الکوثر, سورہ والعصر, اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت اس کی مثل لاؤ. لیکن ہو کیسی؟ من مثلہ فصاحت میں, بلاغت میں, صدق اخبار میں, اعجاز میں وہ اس کی مثل ہو. اس کی مثل لانی ہے, اوٹ بٹانگ کٹھا کر کے نہ کہہ دینا کہ ہم نے بھی بنا لی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لے آؤ کوئی ایک صورت جو اس کی مثل ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو تم اپنے شہداء, اپنے شریکوں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا, اکیلے ہی نہ, جن کے بارے میں تمہیں بڑے دعوے ہیں کہ ہمارے ہر کٹھن موقع پر ہمارے کام آتی ہیں, ہماری فلاں مصیبت بھی انہوں نے ٹال دی تھی, فلاں بھی ٹال دی تھی, تو جن کے بارے میں لمبے چوڑے تمہارے دعوے ان کو بھی ساتھ ملا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اپنے شریکوں کو بھی اپنے اللہ کے سوا اپنے ساتھ ملا لو. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے, اگر سچے ہو تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لا کر دکھلا دو. ہر دور میں یہاں ایک صورت کا کہا گیا ہے. سب سے پہلے جو چیلنج کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 88 کے اندر, اس میں کہا گیا تھا اس طرح کی کتاب لاؤ, وہ نہ لا سکے. پھر 10 آیات کا کہا کہ 10 آیات لاؤ, جس طرح کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں, سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر 10 آیات کا کہا کہ 10 آیات لاؤ, نہ لا سکے. پھر ایک صورت کا لانے کا کہا مکہ والوں کو, جس طرح سورہ یونس کے اندر بھی ہے, اور یہ چونکہ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے, اب یہ مدینہ والوں کو بھی کہا گیا. مدینے کے اندر یہودی تھے جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور فلاں فلاں ہیں, اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ایک صورت لاؤ. یہ اصل کے اندر ایک زج کرنے کا انداز ہوتا ہے. ان کو پہلے کہا کہ اب چلو اس طرح کی کتاب تم بھی لاؤ. تم جو کہتے ہو کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کی, یہ صرف خود بنا لی ہے, تو تم بھی بنا کر لاؤ. نہ لا سکے. پھر کہا کہ چلو پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں لے آؤ. بڑے انہوں نے پھر اس چیلنج کو توڑنے کے لیے طرح طرح کی میٹنگیں کی, بڑے مشورے کیے, بڑے کوششیں کی, 10 بھی نہ لا سکے. پھر ہم کہا کہ چلو کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت جو 3 آیات 4 آیات پر مشتمل ہو وہی لے آؤ, وہ بھی نہ لا سکے. یہ ہوتا ہے کسی کو اچھی طرح زج کرنے کا طریقہ. قرآن ہر دور کے اندر جو چیز کمال عروج پر تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب کا بڑا عروج تھا, بلکہ اس دور کے اندر جادو کا بڑا تھا, جادو کا بڑا چرچا تھا. تو جس طرح جادو کے ساتھ چیزوں کی حقیقت بدلتی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ اسی طرح کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا, ید بیضا, کبھی خون, پانی کا خون بن جانا, یہ طرح طرح کے عذاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا طب کا چرچا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے طب والے, آنکھوں پر مادرزاد, ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا, آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا. کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرا منٹوں میں ٹھیک ہو گیا. جو لا علاج ہو جاتا, کہیں سے بھی علاج نہ ہوتا, تمام دنیا کے ڈاکٹر حکیم ہاتھ اٹھا لیتے, عیسیٰ علیہ السلام ایک سینکڑ کے اندر ہاتھ پھیرتے جاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ معجزہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سب سے عروج اور کمال والی چیز تھی وہ تھی فصاحت اور بلاغت, کہ سب سے بڑا اس کو سمجھا جاتا جو بڑا فصیح بلیغ ہوتا, کلام کا بڑا دنی ہوتا, اسے شعراء کا بڑا چرچا ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن جو فصیح فصاحت و بلاغت کے اندر تمام دنیا کے فصیح بلیغ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. اور باقی انبیاء کا معجزہ وقتی تھا چند لوگوں کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنتی تھی کچھ دیر کے لیے اور چند لوگوں کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے تو نہیں.
کچھ دیر کے لیے بنا ہے، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، چند لوگ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، ساری دنیا نہیں۔ پھر جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ معجزات تھے، اس کے بعد ختم ہو گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا یہ قیامت تک باقی اور پوری کائنات کے سامنے، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ چیلنج کہ اس کی مثل لاؤ، اور پوری کی پوری کتاب نہیں، ایک سورت اس کی مثل لاؤ۔ تو مقابل اس چیلنج کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بڑی بڑی کوششیں کی گئی، لیکن آج تک کوئی ایک سورت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکا، کوئی ایک صورت اس کی لائے۔ لیکن اس کے اندر فصاحت اور بلاغت، ترتیب اس کی، اور اس کے اندر بیان کردہ چیزوں کی حقانیت، یہ تمام کی تمام چیزیں ہونی لازمی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہے نا، فصدع بما تؤمر، آپ نے تلاوت کی، ایک عربی آدمی جو بڑا فصیح تھا وہ سجدے میں گر پڑا، کہنے لگا کہ یہ اتنی فصیح جملہ یہ کوئی عامی آدمی نہیں بول سکتا، اتنا فصیح ہے۔ جب سورہ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دی۔ بیت اللہ کے اندر اور بھی بڑے بڑے قصیدے تھے جو انعام یافتہ، ایوارڈ یافتہ تھے، تو ایک کونے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لٹکا دی۔ تو لوگ روزانہ جاتے پڑھتے تھے باقی قصیدے، تو جب لوگوں نے اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، الفاظی ترتیب وزن، بڑے حیران۔ ایک آدمی نے اس کے نیچے یہ لکھ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں لکھا تھا نا سورہ الکوثر، اس کے نیچے یہ لکھ دیا، کیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی مسلمان نے نہیں، کسی فصیح بلیغ ادیب، کسی شاعر نے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہو سکتی۔ یہ تیسیر القرآن جلد 1 صفحہ 33 پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت، اس کے سامنے بڑے بڑے جو اپنے گھٹنے ٹیک گئے۔ لبید شاعر تو آپ نے سنا ہی ہے، جو پہلے بڑا اس کا ایک عرب کے اندر ایک نام تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا لبید کے بارے میں، کہ لبید شعر کہے، تمہارے پاس لکھنے کے لیے قلم کاغذ نہ ہو تو تیر کی دھار کے ساتھ اپنے چھاتی پر لکھ لو، تمہاری چھاتی کا جو زخم وہ تو ٹھیک بعد میں ہو جائے گا، لیکن لبید کا شعر جو دوبارہ نہیں مل سکتا، اتنا قیمتی اس کا شعر سمجھا جاتا تھا کہ اگر تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اپنے تیر کی نوک کے ذریعے اپنی چھاتی کے اوپر لکھ لو۔ جب وہ مسلمان ہوا تو ایک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار لبید کبھی شعر ہی نہیں اب سنایا، زمانہ جاہلیت کے اندر بڑے شعر کہتا تھا۔ تو لبید عرض کرنے لگا امیر المومنین، جب سے قرآن سنا ہے مجھے شعر کہنے بھول گئے ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا سلسلہ میں کلام پیش کروں۔ وہ دور تھا میرا بڑا طوطی بولتا تھا، اندھوں میں بھی سردار بنا ہوا تھا، لیکن اب قرآن کے ہوتے ہوئے میں کوئی کلام کہوں اب میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی، آج بھی اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کئی میں عملیات نا جو اس کے نا عمل کرتے ہیں، خصوصاً یہ جادو ٹونا دور کرنے کے لیے، یہ جنات کے لیے، وہ بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں آیت پڑھیں تو جنات تباہی ان کی مچ جاتی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ایک کو جنات تھے، وہ عامل پڑھ رہا تھا تو ہار دعائی دے کے پڑھائی نہ کرو پڑھائی نہ کرو، جب رک جائے تو اس کو تھوڑا سکون ہے، جب پڑھنا شروع کرے تو وہ چیخیں مارے کہ میں چلا جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پڑھائی نہ کرو۔ اس میں نے دیکھا کہ قرآن کا کتنا اثر ہے۔ وہ ایسا پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک باغی قسم کا، سرکش قسم کا ایک جن اس کے اندر ہے جو اس کو تکلیف دے رہا تھا، وہ ہار دعائی چیخیں پکارے مارتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت عرصہ دراز کو اس کو جنات نے بڑا تباہ کر دیا بیچارہ، میں نے خود دیکھا، اور کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں باندھے ہوئے ایسے حالت میں لے کر آئے۔ تو جب وہ قاری صاحب دم کرنے لگے
تو جن اندر سے کہے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اس قاری کے پاس نہ لے کر آنا، تم کیوں مجھے لے کر آئے ہو؟ میں پہ چلا گیا۔ قاری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد وہ بالکل ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم اس کو کھول کر پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا، ورنہ اس کی تاثیر جو نبی کے دور میں تھی وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ کے لوگ کتنی ان کی مخالفت تھی، اور جب ان کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے کتنا جتن کیا ہوگا کہ ہم ایک صورت لا کر یہ چیلنج توڑیں اور ثابت کریں کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی لیکن نہیں بلا سکے، اور آج تک قرآن کی مخالفت کرنے والے جو مرضی کرتے رہیں، اس کی توہین کریں، بے حرمتی کریں، اس کو جلائیں، اس کو جو مرضی کریں، اس کا یہ چیلنج، اس کی مثال لا کر تو دکھلاؤ۔ جب نہیں ہے تو مان لو کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس کی مثل کو چھوٹی سی صورت بھی، لیکن فصاحت اور بلاغت میں اس کی مثل ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اب بلا لو تم اپنے شریکوں کو جو اللہ کے سوا ہیں، شریکوں کے جو بھی وہ انسانوں کی شکل میں ہیں، جنات کی شکل میں ہیں، مردہ کی شکل میں ہیں، جن کے بارے میں یا تمہارے وہ بڑے چودھری سرداروں کی شکل میں ہیں جو آگے پیچھے تمہیں پلوسیاں دیتے رہتے ہو کہ ہم تمہارا پیچھے دفاع کرنے والے ہیں، ہم پیچھا پکڑنے والے ہیں، ان تمام کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ گھوڑے کا میدان آج بھی نکلا ہو، آئے تو صحیح کوئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہ سکو گے، خبر بھی ساتھ دے دی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ بہت عرضہ ہے، اصل میں بات ایسی تھی نا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہ کر سکو تو ڈرو آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور ساتھ بتلا دیا تم کرنے کا شوق پورا کرنا چاہو تو کر کے دیکھ لو، کر بھی نہیں سکو گے، یہ بھی ساتھ خبر دے دی۔ تم نہیں کر سکو گے، اگر کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا وقود ایندھن، جو ایندھن کے طور پر جو جلائے جائیں گے، جس کے اندر لوگ اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ دنیا کی آگ تو ایسی ہے، اس کے اندر پتھر پھینکے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، کوئی انسان حیوان اس کے اندر پھینکا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے، اس کے اندر انسانوں کو پتھروں کو پھینکا جائے گا، وہ اور بڑھے گی۔ کیوں؟ دنیا کی جہان کی آگ سے وہ 70 گنا 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے کہ اس کے اندر لوہا ڈالتے جائیں تو پانی بنتا جاتا ہے، تانبا اور پیتل ڈالتے جائیں تو پانی بنتا جاتا ہے، اتنی سخت دنیا کی آگ۔ پتھر ڈالتے جائے تو میدا ہوتا جاتا ہے، سیمنٹ یہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، پتھر ڈالتے جاتے میدا بن کر نکلتا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی آگ سے 69 گنا اور زیادہ سخت۔ تو وہاں تو یہ ڈالا جائے تو جس طرح گندک کا پتھر ڈالا جائے تو اس کو اور تیزی سے آگ لگتی ہے، تو انسانوں کو بطور آگ کے جلایا جائے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَعِدَّتْ ماضی مجہول اس بات کو دلالت کرتی کہ جہنم تیار شدہ ہے، جہنم بھی تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، یہ تیار ہو چکے ہیں۔ جو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم اب ان کا وجود نہیں ہے، یہ قیامت کے بعد بنائی جائیں گی، یہ ان کا عقیدہ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اور ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے ہمیشہ ہے، لیکن گناہ گار مومنوں کے لیے ہمیشہ نہیں ہے۔ وہ جائیں گے اپنے گناہوں کی بمقدار، لیکن پھر اس میں سے نکال لیے جائیں گے، لیکن ہمیشہ تیار ہوں کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پیغمبر بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح۔ کس بات کی؟ ان لهم جنات تجری، ان سے پہلے باب مقدر ہے اس لیے ان آیا ہے، بان لهم، بے شک ان کے لیے جنات، ایک جنت نہیں جنات، بہت سارے باغات کا مجموعہ،
ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری، نیچے سے مراد ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ عمل یعنی واؤ جو ہے یہ واؤ مغایرت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ نا اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بڑی کھینچا تانی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان سے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب بس دو کا نام ہے، عمل اس میں شامل نہیں ہے، تو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واؤ کا عطف ہے اور معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ عمل صالح ایمان میں شامل نہیں۔ ایمان صرف اقرار اور تصدیق کا نام ہے، عمل اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر عمل شامل ہوتا تو واؤ کے ساتھ عطف نہ ڈالا جاتا، کیونکہ واؤ آتا یا مغایرت دو چیزوں کو غیر غیر بیان کرتی ہے۔ یہ ان کی بات بالکل باطل ہے، بلکہ یہ اس جگہ واؤ یہ مغایرت کے لیے نہیں بلکہ تخصیص کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو کو ایمان لائے خصوصاً پھر عمل صالح بھی کیے، اگر مغایرت کے لیے ہے تو سورۃ العصر کے اندر پھر کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہاں بھی وہ مغایرت کی بناؤ۔ کیا حق بات کی تبلیغ کرنا اور حق پر صبر کرنا یہ عمل صالح نہیں ہے؟ پھر حق بات کا ابلاغ اور اس پر آنے والی مصیبتوں پر کو برداشت کرنا، اس کا مطلب کہ یہ عمل صالح میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی عطف تو واؤ کے ساتھ ہی ڈالا گیا نا۔ اس لیے یہ اس طرح کے نا غلط قسم کے استدلال ہوتے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، وہ عامل الصالحات الگ سے بیان کیا گیا تخصیص کے لیے، کیونکہ عام طور پر عمل صالح کے اندر سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایمان تو لاتے ہیں لوگ لیکن عمل کے بارے میں سستی ہوتی ہے، اور بعد کہ یہ ہوتا ہے کہ بس ایمان لے آئے ہیں بس جنت ہمارے نام پکی ہو جائے گی، ہو چکی ہے۔ اب یہ نماز روزہ یہ ایسے مولویوں نے بنایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بس کلمہ شریف پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ لازمی ہے، جو ایمان کے اندر اعمال شامل ہیں ان کا بجا لانا لازمی ہے۔ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں، ایک تو اخلاص اللہ کے لیے کیا جائے، جیسے سورہ کہف میں من کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ اور دوسرا اسوہ رسول کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر یہ دو بنیادی شرطیں پائی جائیں گی وہ عمل صالح، اور عمل صالح جو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر دونوں شرطیں نہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اخلاص نہیں ہے، عین سنت کے مطابق کریں، نماز پڑھیں، روزہ کر کے حج زکوٰۃ دیں، لیکن اخلاص نہیں ہے تو صحیح مسلم کی روایت آپ نے 12 سنی ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کر جن 3 قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا وہ چور زانی نہیں ہوں گے، ایک شہید ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، تیسرا قاری قرآن ہوگا۔ عمل تو بہت بڑے ہیں لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، اور دوسرا اخلاص تو بہت ہو لیکن اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے، جس طرح کہ بدعات بڑے اخلاص سے بدعات دیتے ہیں، یہ بھی شریف، فلاں بھی شریف، فلاں بھی شریف، ہر کام کو شریف بنایا ہوا، تو چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو کتنے بھی اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص بھی ہونا چاہیے اور اسوہ رسول بھی اس میں ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کس چیز کی بشارت؟ ان لہم جنات، بے شک نکلے جنات، جنات جمع ہے۔ تصور یہ دیا کہ دنیا کے اندر تم ہزاروں باغات کو جمع کر لو، خوبصورت ایوارڈ یافتہ جو باغات، ان تمام کو اکٹھا کرو تو جنت کا باغ کا وہ کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتا، ایسے باغات ہوں گے۔
تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، تحت آسمن میں تحت اشجارہا، نہروں کا جاری کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پانی دیا جاتا ہے تو اگر نہریں نہ ہوں گے تو خشک ہو جائیں گے، پتے جھڑ جائیں گے، اس لیے نہیں ہے، ان کو پانی شانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نہروں کا ایک خوبصورت ایک منظر ہے، جس طرح کے بہترین جو پارک ہوتے ہیں اس کے اندر طرح طرح کے پانی کے آبشاریں ہوتی ہیں، فوارے ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے پانی کے اس کے اندر نظام ہوتے ہیں، ایک خوبصورت منظر بنانے کے لیے اس لیے وہ ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی بھی ان کو دیا جائے گا منها ان باغات میں سے، من ثمرۃ کسی قسم کا پھل، رزق بطور رزق کے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہ ہے جو ہمیں دیا کھانے کے لیے دیا گیا تھا اس سے پہلے بھی، وہ اتوا به متشابہا، اور ان کو دیا جائے گا وہ پھل متشابہ ملتا جلتا، من ثمرۃ رزقا، رزقا یہ ہے مبین، اور من ثمرۃ یہ ہے بیان، حالانکہ مبین پہلے آتا ہے بیان بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں تقدیم کر دی گئی ہے۔ اصل میں عبارت ایسے تھی کلما رزقوا منها رزقا من ثمرۃ، جب بھی کبھی دیا جائے گا ان باغات میں سے رزق، من ثمرۃ پھلوں سے، وہ رزق پھلوں سے دیا جائے گا، قالوا هذا الذي، کہیں گے یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل، جو رزق دیا گیا تھا ہم سے پہلے۔ جنتی کہیں گے یار یہ تو پہلے ہمیں یہ مالٹا، یہ کیلا، یہ فلاں، یہ تو پہلے بھی دیے گئے تھے، شکل و صورت اسی کی طرح کی ہے۔ وہ اتوا به متشابہا، اور ان کو دیا جائے گا ہیز میں پھل کی طرف وہ دیا جائے گا پھلوں کو، متشابہا جو متشابہ ہوگا، ملتا اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ متشابہ سے مراد اس کے کئی ایک مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ جو دنیا کے اندر تھا نا اس کی مشابہت اسی کے ساتھ کچھ ملتی ہوگی، مثلا دنیا کے اندر سیب گول ہے تو جنت کے اندر بھی گول ہوگا، وہاں کیلے کی طرح لمبے لمبے سیب نہیں ہوں گے کہ جنتی وہاں حیران ہو کر بیٹھ جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے۔ اسی طرح مالٹا ہمارے یہاں گول ہوتا ہے تو جنت میں بھی گول ہی ہوں گے، تو کیلا یہاں لمبا ہوتا ہے تو وہاں بھی لمبا، وہاں کو مالٹے کی طرح کے سیب نہیں ہوں گے، یہ کیلے نہیں ہوں گے، شکل ڈیزائن اسی طرح کا ہوگا، باقی ان کا حسن، ان کا سائز، ان کی خوبصورتی اور ان کی لذت، اس کا کیا ہی، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے ذہن کے اندر تصور بھی نہیں آیا، وہ تو ایسے ہوں گے۔ لیکن ان کے دنیا کے پھلوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ہوگی تاکہ شناخت ہو جائے۔ ایک معنی تھا یہ متشابہن کا۔ دوسرا کہ پہلے کچھ وقت پہلے دیا گیا تھا، اب دوبارہ پھر اسی طرح کا غلمان لے کر آئیں گے تو کہیں گے یہ اسی طرح کا کہ یہ کیلے، سیب اور یہ فلاں فلاں جو پہلے بھی آئے تھے، تو کہیں گے حضرت صاحب ایک بار چکھ کر دیکھیں، جب اس کا ذائقہ چکھیں گے تو پہلوں سے یکسر مختلف ہوگا، شکل و صورت پہ اسی طرح ہی لیکن ذائقہ ان کا بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی منع کیا گیا کہ متشابہن کا منع کہ دنیا کے اندر آپ پھل دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹا کہ موٹا، کہ ٹیڑھا کہ میڈھا، کہ کچا کہ پلا، کہ کھٹا کہ میٹھا، لیکن جنت میں ایسے نہیں ہوگے، ایک ہی سائز، ایک ہی رنگ، ایک ہی ڈیزائن، ایک ہی انداز، تو ایک درخت پر ایک ہی طرح کے، ایک ہی رنگ، ایک ہی شکل، ایک ہی سائز کے لگے ہوں تو کیسا منظر ہوگا؟ ایک ٹوکرے کا پورا ٹوکرا ایک ہی طرح کے بہترین موٹے موٹے خوبصورت ایک رنگ کے سیب ہوں، کیسا منظر ہے؟ سارے موبائل لا کے کھڑے ہیں، دیکھ کے نے تصویر لائیے، کوئی کھان واسطے تو ملنے نہیں دے، تصویر تو لا لیجیے۔ لیکن جنت کے اندر جتنا ایک قسم کا پھل ہے ان کے نا، اس کا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی گلا سڑا نہیں ہوگا، کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا، کوئی اس کو سنڈی، کوئی کیڑی مکوڑی، کچھ نہیں، بالکل تمام ایک انداز کے، کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ وہ اتوا بہ متشابہا، اور دیے جائیں گے وہ جنت کے اندر وہ پھل متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تسی کہو گے کہ کھان پین ہے تے
بیویاں بھی تو ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ کھا پی کے ہوتے آکڑے پے ہوئیے ہیں، بیویاں بھی ملتی ہیں بھی، پریشان نہ ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور انہی کے لیے، لہم خبر مقدم، صرف انہی کے لیے جو پیچھے والے ایمان اور مسالے والے ہیں، ان کے لیے ان جنات میں ازواجن، بیویاں گے، مطہرہ، انتہائی پاکیزہ، مطہرہ، ہر قسم کی علائش سے پاک۔ یہ اس مفعول باب تفعیل سے، جس کا معنی بنے گا انتہائی پاکیزہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر کبھی ناک، کوئی گد، کوئی اور پسینہ، کوئی بدبو، بول و براز، میل کچیل نہ تصور بھی نہیں ہوگا، اور باطنی علائشوں سے بھی پاک، کوئی کسی قسم کا حسد، بغض، جھوٹ، بے وفائی، دل کے اندر کوئی کسی قسم کی میل کچیل اپنے خاوند کے بارے میں نہ تصور بھی نہیں ہوگا، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ مطہر، انتہائی پاک کی ہوئی، اس کو فاعل نہیں کہا۔ اگر ہوتا نا مطہرہ کہ جنت میں عورتیں کی پاک رہنے والی، ہوا کہ چلو اپنی وہ صفائی ستھرائی کرنے والی ہوں گی، ایک ہے کہ مطہرہ اس مفعول، جن کو پاک کر دیا گیا، تو پاک کرنے والا کون ہے؟ جن کو اللہ نے پاک کر کے رکھا ہوا، اب کیسی پاکیزہ ہوں گی؟ چاہیے جیاں تو حق مار تیار کرو۔ پھر حق مار کیا ہے؟ اخلاص، نماز، روزہ، صحیح صاف ستھری زندگی، یہ ان کا حق مار ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور انہی کے لیے ہوں گی اس کے اندر انتہائی پاکیزہ عورتیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ساری قسم کی لذتیں، کھانے بھی، پینے بھی، بیویاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، لیکن ایک دھڑکو سا لگا ہوا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ 6 مہینے بعد کہ یہ نہ کہہ کہ چلو بستر چکو تو نکلو، نہ یہ نہیں ہوگا کہ سال 2 سال بعد، 4 سال، 10 سال بعد کہہ دیا جائے یہاں سے نکل جاؤ، نہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے بھی انسان کو بہترین محلات مل جائے، لیکن یہ جب وہ کہ مجھ سے واپس لے لیا جائے گا تو اس کی تمام لذتیں وہ کرچری ہو جاتی ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو بہترین بلڈنگیں ملتی ہیں اور کوٹھیاں ملتی ہیں، محلات ملتے ہیں، 4 دن تو خوش ہوتا ہے، لیکن دھڑکو لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کس دن میں گھر جاؤں اور واپس نہ آنے دیا جائے۔ لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ رجسٹرڈ اور انتقال ہو جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں باتوں کو سمجھانے کے لیے، چیزوں کو، معاملات کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کبھی مثالیں کوئی چھوٹی چیز کی بھی ہے، کبھی بڑی کی بھی۔ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، اصل مقصد ہوتا ہے کہ بات کو سمجھانا۔ کبھی چھوٹی چیز کی مثال دے کر بھی بہت اچھی چیز کو سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہے، مثلا سورہ حج کے آیت نمبر 73 کے اندر مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے وہ تو بیچارے مکھی سے بھی کچھ نہیں چھین سکتے، مکھی ان سے چھین کر لے جائے وہ نہیں لے سکتے، تو تم ان کو کہتے ہو وہ تمہاری تمام کرنی بھرنی والے ہیں۔ اور کہیں مثال سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر مکڑی کی دی کہ جن کے پر تم سہارے لگائے بیٹھے ہو، تو ان کی مثال تو ایسے ہے مکڑی کا جالا، اس کے اندر کپڑے کے پلو لگائیں تو اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیر اللہ کے سہارے یہ بے وقت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کے آیت نمبر 176 کے اندر کتے کی مثال دی، دنیا کا لالچی آدمی، جیسے کتا جو گرمی کے موسم میں اس سے کام لے نہ لے اتنی لمبی زبان نکال کر ہانپ رہا ہوتا ہے، لالچی آدمی، اس کو دولت ملے نہ ملے جو کچھ مرضی وہ اسی طرح لالچی زبان کے ساتھ وہ اس کی زبان نکلی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 کا گدھے کی مثال دی کہ جو علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، ان کی مثال تو ایسے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ کئی قسم کے قرآن کے اندر مثالیں دی گئی ہیں۔ تو جو قرآن کو ماننے والے تھے وہ تو اشش کرتے تھے کہ کیا ہی بات، کیسی پیاری اللہ نے مثال دی ہے۔
کتنے خوبصورت، ان کا ایمان تو اور تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منافقین، کافرین، معاندین، جو قرآن کا نام سن کر ہی جلتے، جب یہ چیلنج کیا گیا پھر اس کی مثل لاؤ، مثل تو نہ لا سکے، زچ ہو گئے، تو الٹا طرح طرح کے اعتراض، اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی اعتراض کر دیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مچھر کی، مکھی کی، بلی، کتے کی، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دی ہے؟ یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ اللہ اتنی بڑی ذات، تو بڑی ذات بڑی بڑی مثالیں اس کو دینی چاہیے، تو یہ مچھر کا پار، مکھی، یہ کیوں مثالیں ہیں؟ اس کا اللہ نے رد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقہا، جو مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی اوپر والی۔ اللہ اس بات سے کوئی شرماتا نہیں ہے کہ چھوٹی مثال بیان، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، سمجھانے کی مثال دیا۔ پر مکڑی کی مثال کتنی پیاری ہے کہ مکڑی اپنے ذہن کے مطابق اپنا بڑا مضبوط محل بناتی ہے۔ مکڑی جو نا اس کے جسم سے یک بار، یہ جو ہمیں تار نظر آتی نا، یہ ایک تار نہیں ہوتی، یہ 4000 تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جو ایک تار ہمیں مکڑی کی یہ نظر آتی نا ادھر دیوار پر لگی ہوئی، ایک تار یہ 4000 تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ کے اندر 4 سوراخ ہیں، اور پیچھے یک بار یہ 4000 تار نکالتی ہے۔ وہ 4000 تار 4 سوراخوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ 4000 کے 4 بنتے ہیں، وہ 4 پھر آگے ایک سوراخ میں داخل ہوتے ہیں تو کبھی ایک بنتا ہے، اور ہر ایک بار فرقی ایسے گھماتی ہے۔ اللہ نے ایسا اس کو جسم دیا ہے، وہ تیزی سے گھومتے ہیں۔ 4000 وہ 1000 کا ایک تار بنتا ہے، وہ ایک رسی، ایک دھاگا بن جاتا ہے، تو 4000 کے 4 دھاگے بن گئے۔ وہ 4 پھر جلدی سے آگے ایک سوراخ میں داخل ہو کے وہ ایک بنتے ہیں۔ تو جیسے ہم ایک رسی کو کھولیں تو اس کی 3 لڑیاں 4 لڑیاں ہوتی ہیں، ایک لڑی کے اندر پھر کتنے کتنے دھاگے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا ایک تار جو ہے یہ 4000 تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور مکڑی کی یہ عادت ہے ایک جگہ سے تار دوسری جگہ تار پھینکتی ہے تو پھر اس پر 4 یا 5 چکر لگاتی ہے، اور 4-5 چکر لگاتے ہر مرتبہ اس کے اوپر ایک ایک تار لپیٹتی جاتی ہے۔ اب جو ہماری نظر کے اندر جو ایک تار ہوتی ہے وہ اصل کے اندر 4-5 تاروں کا مرکب ہے، اور 4-5 میں سے ہر ایک 4000 کا مرکب ہوتا ہے۔ گویا کہ 20-25 ہزار باریک ریشے کا، باریک وہ چیزوں کا اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے بڑا مضبوط محل بنا لیا، نہ اب مجھے کوئی گرمی کا فکر، نہ سردی کا، نہ دھوپ کا، نہ فلاں۔ حالانکہ یہ اس کا ذہن ہے، ایک چھوٹا سا ذہن ہے۔ اس کا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں بنا ہوتا ہے جالا، نہ گرمی سے بچائے، نہ سردی سے، نہ بارش سے، نہ دھیری سے۔ ایک جٹ آتا تو کہتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پلو مارتا ہے نیچے آ جاتا ہے۔ یہی ہے مشرق نے بڑا ذہن بنایا ہوتا، فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں کا میں نذرانہ دیتا ہوں، فلاں کا ماہانہ دیتا ہوں، فلاں کا عرس کرتا ہوں، فلاں کا میلہ کرتا ہوں۔ اب مجھے نہ کہ بیماری کا خطرہ، نہ دکان کا خطرہ، نہ فلاں کا خطرہ، نہ ملازمت کا۔ بڑے مضبوط ہے، میرے پائے بڑے مضبوط ہیں، بڑی سرکاروں کی نظر ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی دربار، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، کوئی بھی کام نہیں آتا۔ کیسی مثال اللہ نے دی ہے! ایک مومن موحد سن کر تو کہتا ہے کہ کیسی پیاری اللہ نے مثال دی، لیکن جس کو اسلام سے نفرت ہے، قرآن سے نفرت ہے، وہ ایسے کو کہتا ہے یہ کون سی مثال ہے؟ یہ کوئی مثال ہے؟ مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال، مکھی کی، یہ کوئی مثالیں ہیں؟ وہ اس کو سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے کوئی ایک مثال، ما بعوضۃ، مثلا مبدل من ہو، ما زائدہ، بعوضۃ اسے بدل، نہیں شرماتا کہ یہ کہ بیان کرے کوئی ایک مثال، یعنی بعوضۃ مچھر کی، فما فوق، یا کہ اس سے کوئی فوق چیز ہو۔ فوق یہ ازداد میں سے ہے،
ازداد کا معنی ایک لفظ کے دو معنی اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. جس طرح کہ شراء ہے، شراء کا معنی خریدنا بھی بیچنا بھی، حالانکہ خریدنا اور بیچنا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس طرح ورا کا لفظ آگے بھی اور پیچھے بھی، تو جو چیز آگے اور پیچھے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو اسی طرح یہ بھی انہی میں سے ہے. فوق کا معنی مچھر سے کم، مثلا مچھر کا پر، اس کی مثال دی ہے. جب مچھر سے بڑا مثلا مکڑی ہے یا مکھی ہے، تو اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے، جب مچھر سے بھی کم چیز کی، جب مچھر سے بھی بڑی چیز کی. ان یضرب مثلا، یہ بیان کرے کوئی ایک مثال، ما بعوضۃ، یعنی کسی مچھر کی، فما فوقا، بس وہ چیز جو اس سے بھی اوپر ہو یا اس سے نیچے چھوٹی ہو. فاما الذین آمنوا، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ تو جانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وہ جانتے ہیں تو جاننے کے بعد ایمان بھی لاتے ہیں. یعلمون یؤمنون کے معنی میں وہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے اور حق بھی ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ حق اور سچ مثال ہمارے رب کی طرف سے ہی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے. لے یہ بھی کوئی مثال ہے؟ کیا اللہ نے اس قصے سے کیا لیے مثال بیان کرنے؟ کوئی اچھی مثال بیان کرتا کسی بہترین باغ کی، کسی زمین کی، آسمان کی، ستارے کی، سیارے کی، یہ کی مچھر مکھی کی مثالیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال بیان کرنے سے. یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت لوگوں کو، یہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو. بہت سارے لوگ ان مثالوں سے، اس قرآنی آیات سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو ہی. باقی جب یہ آیا کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ بھی کرتا ہے، تو پھر جب اللہ گمراہ کرتا تو بندے کا کیا قصور ہے؟ ابھی اللہ نے گمراہ کر دیا. نہیں، اللہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. تو جو خود ہی فاسق ہے، جن کے دلوں کے اندر ہے کفر بھرا ہوا، غلاظت ہی غلاظت ہے اسلام کے خلاف، اسلام مسلمانوں کے خلاف، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ پاکیزہ ہدایت پاک دلوں میں آتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب فاسق لوگوں کی چند علامات سن لیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ان کو توڑتے ہیں. عہد کے کئی ایک معنی ہیں. ایک اللہ کے اوامر اور نواہی کے عہد جو انبیاء کے ذریعے لیے گئے، انبیاء کے ذریعے وعدے لیے گئے کہ فلاں فلاں کام تم نے کرنے ہیں، فلاں فلاں کام نہیں کرنے. تو یہ عہد و پیمان، اس کو جو توڑتے ہیں، جن کا جو اوامر ہے ان کو ترک کرتے ہیں، جو نواہی ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ. اس لیے دوسرا عالم ارواح کے اندر جو کیا ہوا وعدہ ہے، الست بربکم، تمام سے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہر ایک نے، جو بھی آج سے پہلے انسان ہو گزرے ہیں، جو موجود ہے، جو آئندہ آئیں گے، سب نے اقرار کیا تھا بلا تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن یہاں آ کر اور رب بنا لیے، کئی آستانے کے گدیوں درگاہ بنا لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کیے ہوئے وعدے کو توڑنا ہے. اور تیسرا وعدہ اہل کتاب سے جو تورات کے اندر لیا گیا تھا، اہل کتاب سے تورات میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، تو اس کے آنے پر تم نے یہ تمام کے تمام اپنے شریعت، اپنے طور طریقے چھوڑ کر اس کی اتباع کرنی ہوگی، اس کا تعاون کرنا ہوگا. سب نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور بڑی آپ کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور جب بھی
ان مدینے کے یہودیوں کی لتریشن ہوتی نا تو یہ ان کو کیا کرتے تھے، اچھا آج تم نے ہم پر یہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم جب وہ آئے گا اس کی معیت کے اندر ہماری طاقت قوت بنے گی، پھر ہم تم سے انتقام لیں گے۔ لیکن جب آیا تو سب سے بڑے مخالفت کرنے والے یہی ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے وعدے اسی میں ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے۔ فاسقوں کی یہ علامات، فاسق وہ خواہ کافر ہوں، یہودی ہوں، منافق ہوں، ان تمام کی یہ علامات ہیں۔ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے، من بعد میثاقہ، ان کو پختہ کرنے کے بعد، بڑے پختہ وعدے کیے تھے سب توڑ دیے۔ دوسری علامت فاسقوں کی دوسری علامت، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ توڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ اللہ نے حکم دیا ان کے بارے میں کہ ان کو ملایا جائے، جن رشتوں کو ملانے کا، تعلقات کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ان کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں ان کو جن کا اللہ نے حکم دیا، بِهِ کہ اندر ہی ضمیر جو مبدل من ہو، اور ان یوصل اس کا بدل، جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی ان کو ملانے کا۔ تیسری ان کی علامت، فاسقوں کی تیسری علامت، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچاتے زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہو جانے والے فاسقوں کی 3 بد خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 3 بد خصلتیں جن کے اندر بھی آئیں گی تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور باہمی تعلقات کو منقطع کرنا، اور زمین میں فساد مچانا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ کفر کا معنی تھا انکار، کفر کا معنی کر کے تم کیسے کفر کرتے ہو، وہی کفر جو بارڈر پار والے کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کرتے ہیں، ہم نہیں، جو بھی اللہ کے انکار کرے۔ کیف تکفرون باللہ، یہ کیف استفہام پر ہے، تعجب ہے، یہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ تعجب ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، تم اس ذات کا انکار کرتے کیسے ہو؟ تم مردہ کے تھے، تمہیں زندہ کیا، زندہ کے بعد تمہیں مارے گا، مارے کے بعد پھر زندہ کرے گا، تو ایسی ذات کا تم انکار کرتے ہو، بڑی تعجب کی بات ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، پیدا ہونے سے پہلے مردہ حالت میں تھے، عدم میں مردہ حالت تھی، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، جیسے اب ہم سب زندہ ہیں، ثم یمیتکم، پھر تمہیں فوت کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، جب دوبارہ زندہ کرے گا تو اس طرح کی اختیاری زندگی نہیں ملے گی کہ جو مرضی کرتے پھرو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جیسے تمہارے آنے اور جانے میں تمہارا اختیار نہیں، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ تم نے اپنی مرضی سے جانا ہے، اسی طرح جب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو یہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ جس طرح تم بے اختیار ہو اس دنیا میں آئے ہو، بے اختیار گئے ہو، اس طرح بے اختیار اللہ کے سامنے پیش بھی ہو جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سنتے ہو اس ذات کے کتنے کتنے انعامات ہیں تم پر، جس کا تم انکار کر کے اپنی تباہیاں مول لے رہے ہو۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں، سب کا سب، جو کچھ زمین کے اندر پیدا کیا سب کا سب، اے انسان تیرے لیے، جنوں انس، 2 مکلف مخلوقوں کے لیے، کل کائنات انسان کے لیے، کیونکہ اس کا فائدہ انسان ہی حاصل کرتا ہے، براہ راست کرے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تو جو موذی سے موذی چیزیں، بری سے بری چیزیں میں نظر آتی ہیں، وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ان کے ذرا تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ چلے گا جو نقصان دہ چیزیں میں نظر آتی ہیں وہ بھی انسان کے فائدے ہی کے لیے ہیں۔ اس سے بعد نے یہ استدلال کیا ہے
کہ سب چیزیں حلال ہیں، شراب بھی، فلاں بھی، کتا بھی، سور بھی، کیونکہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو تمہارے لیے پیدا کیا تو کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی نہیں، یہ باطل غلط سوچ اور غلط فکر والے ایسے، تو جب پیدا کیا تو پھر اللہ نے منع کیوں کیا؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا اس نے شراب حرام کی، اس نے خنزیر حرام کیا، بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر تذکرے ہیں۔ تو اس کا معنی جو امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر بیان کیا وہ بہترین ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء جو اللہ نے پیدا کی انسانوں کے لیے اس کے اندر اصل اباحت ہے، الا یہ کہ کسی کے حرام یا ممنوع ہونے کی دلیل پائی جائے۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہمیں یہ سبزی، نئی نئی سبزیاں، نئے نئے پھل ہیں، نئے نئے پرندے نظر آتے ہیں، نئے نئے جانور ہمیں ملتے ہیں جو آج تک ہم نے پہلے دیکھے بھی نہیں ہوتے، اس کو ہم سوچنے بیٹھ جائیں یہ حلال ہے حرام ہے، کہاں ان کا علت کا تذکرہ آتا ہے؟ یہ نہیں ہے، جو حرام ہے ان کا تذکرہ کر دیا، ان کے علامات بتلا دی، ان کے اصول بتلا دیے کہ پرندوں میں سے ذی مخلب جو پنجے میں پکڑ کر پنجے میں دبا کر کھاتا وہ حرام ہے، جو پنجے میں نہیں پکڑتا وہ سارے پرندے حلال ہیں، وہ جیسا بھی ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، شکل کیسی بھی ہو۔ اسی طرح جانوروں میں سے ذی ناب، جو ذی ناب گوشت خور ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں جن کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ تو جو ذی ناب نہیں ہے، خواہ اس آج وہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ شکل دیکھی ہو وہ حلال ہے، جیسے زب ہے، زب جو یہ ذی ناب نہیں ہے نہ گوشت خور ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ اس لیے یہ چند ایک اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق جو اس کے اندر آئیں گے وہ حرام ہے، جو نہیں آتے سب کے سبھی حلال ہیں۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک بہترین یہاں ایک اصول بیان کیا۔ سانڈا اگر دل مانتا تو کھا لا بھی، یہ سمندری جانور نہیں ہے، سمندری جانور نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ پانی میں نہیں رہتا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، کما یلیق بشانہ، کیسے ہوا جیسے اس کی شان کو لائق، فسواہن سبع سماوات، بس برابر کیا ان کو 7 آسمان، آسمان 7 بالکل برابر، اور کیسا برابر کیا کہ اس کے اندر ایک معمولی سا ایک سوتر برابر بھی کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔